السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، یوفون بالنذر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ بڑی بھاری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ انکار کرنے والے، نہ ماننے والے، سرکش باغی لوگوں کے انجام کے بارے میں بتا رہا کہ انہیں زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ، تین چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں نیک لوگ یعنی جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے، اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے، ان نیک لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا، یوفون بالنذر، یہ وہ لوگ ہوں گے جو یعنی دنیا میں نذر پوری کرتے ہیں، اور یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ یعنی اپنی نظر پوری کرنے کے علاوہ، ایمان صالح، عمل صالح کی زندگی گزارنے کے علاوہ، اتنا سب ہونے کے باوجود وہ ڈرتے ہوئے رہیں گے، ڈریں گے۔ یہ اس کا تذکرہ ہے۔ سورہ الدہر کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 7 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ہم نے ابھی سماعت فرمائی۔ گزشتہ سے اس سورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ اس میں جو اہم بات ہمارے سامنے آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا، اور اس کا مقصد کیا بتایا؟ تاکہ اس کا امتحان لے، ایگزام لے، اور اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ اس آیت کی ترجمانی اور تفسیر ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ پھر تیسری آیت میں ایک اور بات بڑی اہم فرمایا، ہم نے اسی انسان کو راستہ بھی دکھا دیا۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد، اس دنیا میں بھیجنے کے بعد، اس کی تمام ضروریات مادی اور رزق کے تعلق سے، مال کے تعلق سے، نفس کے تعلق سے، تمام ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی روحانی اور اس کے لیے راستہ بھی بتا دیا۔ وہ راستہ کون سا؟ چاہے اس کا شکر کرنا، قول اور عمل کے ذریعے سے اس کی فرما برداری والا راستہ، اور یا نہیں تو کفر کرنا، انکار کرنے والا۔ شکر کرنے راستہ دونوں دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور انسان کے اندر وادیت بھی کر دیا۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے بتا بھی دیا کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، تمام چیزیں اس کو بتا دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو ہے یہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے۔ تو یہ پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، اور کتابیں بھیج کے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے۔ انبیاء نے کیا کام کیا؟ انبیاء نے جس علاقے میں، جس دور میں جب بھی ان کو بھیجا گیا، انہیں جس قوم کے پاس بھیجا گیا، اس قوم کے سامنے اللہ کی بات رکھی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، یہ کام انہوں نے کیا۔ اور پھر جو ہے قیامت، آخرت کے دن کے حساب کتاب سے، جواب دہی سے ڈرایا ان کو، اور بتایا کہ میں پیغمبر ہوں۔ یہ بھی بتایا کہ مجھے تم سے کوئی
اجر نہیں چاہیے، مجھ سے تم سے کوئی معاوضہ، مال دولت دنیا نہیں چاہیے، ہمارا اجر تو اللہ کے یہاں ہے۔ اس لیے ہم دیکھیں کہ سیرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو یا 26 انبیاء کی سیرت قرآن مجید جو بیان کرتا ہے، اس میں کسی انبیاء نے بھی دنیا کمانا، مال جمع کرنا، زمینیں خریدنا، گھریں بنانا، یہ تمام کام نہیں کیے، بلکہ جو رہتا وہ خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے، اور ان کا مقصد دنیا نہیں تھا، ان کا مقصد تو آخرت تھا۔ اور جو بھی وہ کام کرتے انسانیت کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے، اس کا اجر جو ہے وہ کہتے اللہ کے پاس، اللہ دیں گا ہم کو اس کا اجر، ہمیں تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ دنیا میں انسان جب کسی کی مدد کرتا، کسی کو مال دیتا، کسی کے کام آتا، تو اس سے کچھ نہ کچھ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، لیکن انبیاء اتنے خیرخواہ ہوتے، اتنے بڑے خیرخواہ ہوتے کہ جو کچھ وہ کرتے اللہ کی رضا کے لیے کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اجر اللہ ہے، اللہ ہم کو دینے والا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کتنا سیلف لیس جو ہے ان کا مقصد ہوا کرتا تھا۔ تو یہ بڑی اہم آیات ہماری 2 گزر چکی ہیں سورہ الدہر کے اندر، آیت نمبر 4 سے جو اب ہمارا سلسلہ شروع۔ کفر کرنے والے کون؟ انکار کرنے والے، یہ اللہ کو، رسول کو، آخرت کا انکار کرنے والے، سرکش، باغی لوگ، نافرمان لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ زنجیریں، کتنا خطرناک ہے، دنیا میں زنجیریں جب پڑتی ہیں تو انسان کو کتنا یہ ہوتا ہے۔ تو وہاں پر جو ہے جب کوئی اور راستہ، کوئی اور صورت، کوئی اور چیز بچانے والی نہیں ہوگی، اللہ کے فرشتے جکڑیں گے، کیسا بھیانک منظر ہوگا۔ قرآن مجید بار بار جو ہے انسان کو ڈرایا ہے، اور ساتھ ساتھ خوشخبری بھی دیا۔ ایسا نہیں کہ ہر وقت ڈر 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 کی بات نہیں ہے، بلکہ جنت کی اور خوشخبریاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیان کی ہے قرآن مجید میں، دونوں پہلو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو یہ کافرن کے لیے جو ہے زنجیریں، توق، گردن کے اندر توق ڈالا جاتا ہے جو گردن میں یا اسے ہل نہ سکے، پھر اس کے اوپر اور سونے پہ سہاگا یہ کہ بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ کتنا بھیانک ہے انجام، غور کریں ہم تھوڑا سا۔ جب ایک آدمی زنجیر میں ہوگا، توق ڈالا جائے گی، اور بھڑکتی ہوئی آگ، دنیا کی آگ کے مقابلے میں کتنا ٹائم تیز ہے دوزخ کی آگ؟ 70 ٹائمز تیز ہے۔ اس آگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مہیا کی۔ مکی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا تذکرہ کیا اور انسانوں کو پورا سمجھا، لیکن اس کے باوجود اگر انسان اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، ایمان نہیں لے آتے، تو اللہ کی غلطی نہیں بلکہ انسان کی غلطی۔ انبیاء نے پورا کام کر کے گئے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبے میں آپ نے کیا کہا؟ اے لوگو اللہم اشہد، اے لوگو، اے اللہ تو گواہ رہی ہو، اے اللہ تو گواہ رہی، میں نے ان تک جو ہے پیغام پہنچا دیا۔ اب جو لوگ یہاں ہیں وہ اوروں کو پہنچائیں، جو یہاں نہیں ہیں ان تک یہ لوگ پہنچائیں۔ وہ لوگوں نے بھی، خلفائے راشدین، صحابہ، وہ لوگوں نے بھی کیا۔ اسی کا یہ ہے کہ یہ ہم تک جو ہے یہ کلام پہنچائے۔ اگر وہ لوگ ایسا نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، اسے پہنچاتے نہیں، تو ہم تک یہ نہیں آتا۔ یہ جو ہے یہ کلام انہوں نے اس پر عمل کیا، نمونہ بنے، اور جو ہے اوروں تک پہنچایا۔ اب امت مسلمہ کا کام ہے کہ وہ بھی ایسا ہی کام کریں جو انبیاء کرے ہیں۔ تو یہ اس چیز کو جو ہے یہ ابھی ہمیں جو ہے یہ کرنا چاہیے۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے، اب ان لوگوں کے مقابلے میں نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ نیک لوگ جو ہیں، اصل میں لفظ یہاں پر ابرار استعمال ہوا، جس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے رب کی اطاعت کا حق ادا کیا اور اس کے عائد کیے ہوئے فرائض بجا لائے، اور اس کے منع کیے ہوئے افعال سے اجتناب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں منع کیا ہے تو ان سے وہ لوگ جو ہے بچے، تو یہ وہ نیک لوگ ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں جو کام کیا وہ لوگ نیک ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور بار بار اس کا تذکرہ بھی ہمیں آتے رہتا ہے قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں۔
نیک لوگ یعنی جنت میں ان کے بارے میں فرمایا جائے شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی، یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا۔ اب دنیا میں شراب جو ہے کیا ہے، حرام ہے۔ اگر شراب کسی پی لیا تو نماز بھی نہیں ہوتی، پھر جو ہے وہ اس کو جو ہے توبہ استغفار کرنا، پھر کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ لیکن آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو دے گا وہ شراب اس کے مقابلے میں، دنیا کے مقابلے میں جو ہے نا پاک ہوگی اور بہترین ہوگی۔ ہاں، اس سے نشہ نہیں آئے گا۔ یہاں کی شراب پینے کے بعد انسان کیا کرتا ہے، نشے میں آ کے پھر بہکی باتیں کرتا ہے، گندے حرکات کرتا ہے، وہ سب چیز۔ لیکن وہاں شراب جو ملے گی وہ کیسی، جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی اور یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا، یعنی وہ کافور ملا ہوا پانی نہ ہوگا بلکہ ایسا قدرتی نیچرل چشمہ ہوگا جس کے پانی کی صفائی اور ٹھنڈک اور خوشبو کافور سے ملتی جلتی ہوگی۔ یہ وہ چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پر نیک لوگوں کے لیے جن کو جنت کی بشارت دی گئی ان کے عطا فرمائے گا۔ پھر ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے جو ہے شراب پئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ تو اس میں یہ اللہ کے بندے یعنی عباد اللہ، اللہ کے بندے یا عباد الرحمن، اللہ رحمان کے بندے ہیں۔ لغوی طور پر تمام انسانوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں کیونکہ سب ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن قرآن مجید میں جہاں بھی یہ الفاظ آئے ہیں ان سے نیک بندے ہی مراد ہیں، نیک بندے ہی مراد ہیں جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ گویا کہ بد لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو بندگی سے خارج کر رکھا ہو اس قابل نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنے اسم گرامی کی طرف منسوب کرتے ہوئے عباد اللہ یا عباد الرحمن کے معزز خطاب سے نوازے۔ یہ ہے پھر جہاں چاہیں گے وہ اس کی شاخیں جو ہے نکالیں، یعنی یہ مطلب نہیں کہ وہاں پر وہ کدال پھوڑا لے کر نالیاں کھودیں گے اور اس طرح اس چشمے کا پانی جہاں لے جانا چاہیں گے لے جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کا ایک حکم اور اشارہ اس کے لیے کافی ہوگا کہ جنت میں جہاں وہ چاہیں اسی جگہ وہ چشمہ پھوٹ نکلے گا۔ بہت سہولت نکال لینے کے الفاظ اسی مفہوم کی طرف جو ہے اشارہ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا جا رہا یوفون بالنذر، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں، وَيُخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف جو ہے پھیلی ہوئی ہوگی۔ یعنی نظر یہ بڑا اہم ٹاپک ہے اور اس ٹاپک کے ضمن میں مولانا نے جو ہے بڑی تفسیر لکھی ہے۔ انشاءاللہ مختصراً ہم چونکہ سلسلہ روز کا ہے تھوڑا تھوڑا ہم مطالعہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں، بڑی اہم چیز ہے جس کا تذکرہ کیے ہیں۔ نظر پوری کرنے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ آدمی پر واجب کیا گیا ہو اسے وہ پورا کرے، ایک مفہوم اس کا یہ ہے، ایک میننگ۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ آدمی نے خود اپنے اوپر واجب کر لیا ہو یا بالفاظ دیگر جس کام کے کرنے کے اس نے عہد کیا ہو اسے وہ پورا کرے۔ تیسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو کچھ آدمی پر واجب ہو، خواہ وہ اس پر واجب کیا گیا ہو یا اس نے خود اپنے اوپر واجب کر لیا ہو اسے وہ پورا کرے۔ ان تینوں مفہومات میں سے زیادہ معروف مفہوم دوسرا ہے اور عام طور پر لفظ نظر سے وہی مراد لیا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں ان لوگوں کی تعریف یا تو اس لحاظ سے کی گئی ہے یعنی نیک لوگوں کی، جنت میں جانے والے لوگوں کی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ واجبات کو پورا کرتے ہیں، یا اس لحاظ سے کی گئی کہ وہ ایسے نیک لوگ ہیں کہ جو خیر اور بھلائی کے کام اللہ نے ان پر واجب نہیں کیے ہیں ان کو بھی انجام دینے کا جب وہ اللہ سے عہد کر لیتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔
کجا کہ ان واجبات کو ادا کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی کریں جو اللہ نے ان پہ عائد فرمائے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے اور بھی باتیں ہیں، ان سے نظر کے صحیح قاعدے قواعد سے بھی واقف ہوں گے، اور بھی تفصیلات ہیں، مختصراً اس کی پوائنٹ وائز جو ہے ہم اس کا مطالعہ انشاءاللہ کریں گے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے، فقہا نے نظر کی 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ ایک آدمی اللہ سے یہ عہد کرے کہ وہ اس کی رضا کی خاطر فلاں نیک کام کرے گا۔ دوسرے یہ ہے کہ وہ اس بات کی نظر مانے کہ اگر اللہ نے میری فلاں حاجت پوری کر دی تو میں شکرانے میں فلاں نیک کام کروں گا۔ ان دونوں قسم کی نظروں کو فقہا کی اصطلاح میں نظر تبرر یا نیکی کی نظر کہتے ہیں، اور اس پر اتفاق ہے کہ اسے پورا کرنا واجب ہے۔ تیسرے یہ کہ آدمی کوئی ناجائز کام کرنے یا کوئی واجب کام نہ کرنے کا عہد کر لے۔ چوتھے یہ کہ آدمی کوئی مباح کام کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لے، یا کوئی مستحب کام نہ کرنے یا کوئی خلاف اولا کام کرنے کا عہد کر لے۔ ان دونوں قسموں کی نظروں کو فقہا کی اصطلاح میں نظر الجاج یعنی جہالت اور جھگڑالو پن اور ضد کی نظر کہتے ہیں۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دن آخرت کے دن اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے اور جنت میں اللہ سبحانہ وتعالی ڈالے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔